السلام علیکم۔ اندرون گجرات شہر جہاں آج بھی سوہنی میوال کے پیار بھرے قصے دہرائے جاتے ہیں، وہاں کی خوبصورت گلیاں، محلے اور ملنسار لوگ جو آج بھی ایک مثالی لوگ ہیں، ان میں پیار محبت کا جذبہ آج بھی ہے۔ تو آج ہم گجرات سے لاہور جائیں گے اور سنا ہے کہ ایک نیا پل بنا ہے، شہباز برج۔ تو وہ جلال پور کی طرف سے ہے۔ پہلے ہم لوگ جی ٹی روڈ سے جایا کرتے تھے، جو گوجرانوالہ وزیر آباد سے گزر کی جاتی ہے، لیکن یہ نیا راستہ بنا ہے شہباز پل کے بننے کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اس سڑک سے لاہور تک چلتے ہیں، تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھتے ہیں کہ راستے میں کیا کیا چیزیں یا کیا کیا نظارے ہیں۔ تو سڑک جو ہے، یہ تو گجرات سے آپ جلال پور جٹا روڈ پہ چڑھ جائیں تو وہی آگے جا کے ٹچ کرتی ہے سیالکوٹ کو، پھر وہاں سے۔ تو اس طرح ہم بڑے اچھے موڈ میں نکلے۔ سڑک تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس پہ ہیوی ٹریفک بھی ہے اور ٹریکٹر ٹرالے بھی ہیں، لہٰذا ڈرائیونگ جو ہے وہ، کیونکہ سڑک ٹو وے نہیں ہے، سنگل سڑک ہے، اس لیے ڈرائیونگ بڑی محتاط طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ سامنے سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، ادھر سے بھی جا رہی ہے، اور یہ جو ٹرک ہیں ان کے آگے کیا ہے یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو خاص طور پہ جب اوورٹیکنگ کا مرحلہ آتا ہے تو پھر تھوڑا نہیں، بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی چیز آ نہ رہی ہو۔ تو ہماری گاڑی کا جو میرا بھائی ڈرائیو کر رہا تھا وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، اور اس نے کئی دفعہ اس سڑک پہ پہلے بھی سفر کیا ہوا ہے۔ یہ سڑک پہ رائٹ سائڈ پہ پیٹرول پمپ تھا بہت بڑا، اور دیکھ لیں آپ کہ یہ سڑک کبھی بنی ہے، اس لیے آبادی زیادہ اس کے آس پاس نہیں ہے، اسی لیے ٹریفک بھی بہت کم ہے۔ ایکچولی ٹریفک تو جلال پور جٹا تک بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ راستے میں گجرات یونیورسٹی کی بھی انٹرنس ہے، تو اس لیے اس سے آگے یہ دیکھ لیں کہیں جو گاؤں ہیں وہاں پہ آپ کو مکانات یا بلڈنگیں یا اس طرح نظر آئے گا۔ تو یہاں ایک تو پل آتا ہے شہباز پل، اور ایک ویسے بھی ندی نالے بھی یہاں، وہ بھی کراسنگ کے لیے وہاں بھی برج بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا کیونکہ پہلا تجربہ اس سڑک سے جانے کے لیے، لہٰذا مجھے زیادہ ارد گرد کے واقفیت نہیں کہ سائڈوں پہ یہ جو علاقے ہیں ان کا کیا نام ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ ہم گجرات سے جا رہے ہیں۔ پہلے میرا خیال ہے سیالکوٹ کی طرف جائیں گے، وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے لاہور کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھ لیں یہ سڑک جو ہے سنگل ہے لیکن اچھی بنی ہے، کیونکہ نئی سڑک بنی ہے، اس سے اس پہ دیکھ لیں آپ گاڑی کو اتنے دھچکے نہیں لگ رہے۔ یہ بھی لیفٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا پیٹرول پمپ تھا۔ تو یہ جو سہولیات ہیں یہ اس سڑک پہ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پیٹرول کے لیے ترس رہے ہیں اور پیٹرول نہیں ہے، یا آپ نے کہ رک کے کچھ لینا ہے۔ یہ جو پیٹرول پمپ ہے ان کے اندر ٹک شاپ بھی بنی ہوئی ہے، جہاں سے آپ کو چھوٹی موٹی کھانے پینے کی اشیاء، بوتلیں، پانی، منرل واٹر، یہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، کافی، چائے وہاں تیار ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنے آپ آبادی تو سائڈوں پہ بہت کم ہے، اور سڑک جو ہے وہ بہترین ہے، لہٰذا اس پہ ہر ایک کا جی چاہتا تھوڑی اوور سپیڈنگ کروں۔ یہ دیکھیں ایک ٹینکی جا رہی ہے اس سڑک پہ، تو لیکن اوور سپیڈنگ خطرناک ہے، اس لیے کہ سائڈوں پہ جو یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ ٹریفک سے اتنے مانوس نہیں، ان کے پاس مال مویشی بھی ہوگا۔ دیکھیں آپ یہاں سے یہ لوگ ایسے ہی بغیر ادھر دیکھے سڑکیں کراس کریں، تو یہ ایک زیادہ سپیڈنگ خطرناک ہے، کیونکہ اٹس از پاسبل کہ سائڈوں پہ مال مویشی، بکریاں، گائے، بھینسیں وہ بھی ہو، جن کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ سڑک کو کیسے پار کرنا ہے، یا سڑک پار کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں سے دیکھ لیں کہ بالکل ہی آبادی ختم ہو گئی ہے، دور دور تک ویرانہ ہے۔ تو شاید یہ ہم دریا چناب کے برج سے گزرے، اور اسی کو شاید شہباز برج کہتے ہیں، شہباز پل کہتے ہیں، جس کا بہت عرصہ سے
اوپننگ نہیں ہو رہی تھی. وہ سیاسی طور پہ بس یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ کہتا ہے اس نے بنوایا، اس کا نام نہیں لکھا جانا چاہیے، پل ہی نہیں بننا چاہیے. تو یہ کافی عرصہ پل بند رہا، بننے کے باوجود اس پہ ٹریفک جاری نہ ہو سکی. تو اب اللہ اللہ کر کے سیاستدانوں نے کچھ مائکرو یعنی کہ کیا اپنا، میں وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کیا ہے ساری. تو اس لیے یہ برج اب کھل گیا اور عوام کو سہولت ہو گئی. دیکھیں آپ کتنی تیزی سے لاہور کی طرف جا رہے ہیں. جی ٹی روڈ پہ اس وقت اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ آپ گجرات سے گجرانوالہ تک پہنچنے کے لیے تقریباً آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. حالانکہ سفر جو ہے وہ جسٹ 30 مائل ہے، 30 میل ہے، لیکن ٹریفک جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی. اور وہ سڑک بھی اتنی اچھی نہیں ہے، حالانکہ وہ جی ٹی روڈ ہے، مصروف ترین سڑک ہے، پھر بھی اس میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے بڑی ہیوی ٹریفک، چھوٹی ٹریفک، وہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے. لیکن یہ دیکھنے کہ گاڑی کو ایسے لگ رہا ہے جیسے رن وے پہ جہاز دوڑ رہا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ تو چل جائے گا، پتہ چل جائے کہ یہ سڑک بھی لاہور جانے کے لیے بہترین ہے، تو شاید اس پہ بھی کافی ٹریفک ڈائیورٹ ہو. یہ دیکھنے دریا کا پانی ہے سائڈ پہ. تو ابھی تک زیادہ تر لوگوں کو اس روٹ کا پتہ نہیں، اسی لیے دیکھ لیں کہ دور دور تک کوئی آپ کو گاڑی نظر نہیں آتی. موٹر سائیکل سوار جو ہیں یہ بھی یہاں لوکل جو گاؤں ہیں ان کے ہوں گے بندے جو ادھر ادھر آنے جانے کے لیے جن کو پتہ ہے. تو اب اس سڑک سے ہم ایک سائڈ پہ جب ہم نے ٹرن لیا تو یہ تو تنگ سی سڑک ہو گئی ہے. یا دیکھ لیں آپ کتنا بڑا ٹرالا آگے جا رہا ہے، اور سڑک بھی جو اتنی چوڑی نہیں رہی جتنی ہم پیچھے جس پہ سفر کر رہے تھے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ کوئی گاؤں ہے، آبادی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. تو آس پاس دیکھ لیں جہاں پہ مکان بھی ہوئے بچ کے یار اتنے نہ آپ ہوئے، کیونکہ یہ خطرہ بھی ہوتا ہے نا، ان کو ٹرالوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے، دھچکا لگے تو یہ الٹ بھی جاتے ہیں. لہذا ان کو اوورٹیک کرتے ہوئے یا پاس کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے کام کریں اور کوشش کریں جلدی ان سے آپ جان چھڑائیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں اب پھر وہ گاؤں جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اسی طرح ویرانہ شروع ہو گیا. یہ ایک اینٹوں کا بٹا تھا. ہاں، یہ پہلی بات ہے جو اس سڑک پہ ہمیں نظر آئی ہے، جو سواریوں والی بات ہے، کیونکہ گجرات سے نکل کے ہمیں کوئی بھی پبلک وہیکل نظر نہیں آئی تھی، کوئی بس وغیرہ نظر نہیں آئی تھی. تو اسی لیے یہ چنچی، یہ کاریں، اس روڈ پہ زیادہ تر لوگ اپنی ہی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے نظر آتے ہیں. اب یہ دیکھیں بابا جی جو پیچھے سڑک کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، بس اللہ ہی ان کا مالک ہے نا. تو اب ہم جو ہی گاؤں سے نکلے ہیں سڑک تو بہترین ہوگی، سائڈوں پہ دیکھ لیں آپ وہ کھمبے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو لیکن آبادی جو ہے وہ پھر کم ہو گئی ہے. یہ چند گھر ہیں جو لیفٹ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ آگے ایک اور دیہات آ رہا ہے. تو لیکن اتنی زیادہ آبادی نہیں، وقفے وقفے سے گاؤں آتے ہیں. تو یہ ہے کہ رات کو اس سڑک پہ سفر کرنا خطرناک ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ دن کو آپ دیکھ لیں کہ ادھر بہت کم ٹریفک ہے، اور رات کو تو بالکل ہی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوگی، یا شاید رات کو لوگ آتے ہی نہیں. یہ دیکھیں یہ چھڑکاؤ کر رہا ہے اس لیے کہ گرد وغیرہ نا مٹی ہوئی یہاں بیٹھ جائے. یہ اب ہم نے ٹرن لیا ہے رائٹ سائڈ پہ. تو یہ سڑک جو ہے شاید یہ سیالکوٹ موٹر وے جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے، اسی لیے ہم ادھر مڑ گئے ہیں. لیکن یہ سڑک جو ہے یہ بھی اسی طرح تانگ ہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس کے سائڈوں پہ ہریالی ہے. وہ جو چٹیل میدان تھا نا وہ ختم ہو گیا. یہ درخت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اب بہت اچھا نظارہ ہے. سڑک ان درختوں کی وجہ سے سڑک میں دھوپ نہیں. اور یہ دیکھ لیں ادھر ٹریفک بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ مراد یہ نہیں کہ آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، لیکن ٹرک اور کار نظر آ رہے ہیں کہ سامنے سے بھی ٹریفک آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے سڑک کا حصہ یہ شاید سیالکوٹ سے یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوگا، اسی لیے ٹریفک تھوڑی زیادہ ہوگی. لیکن اب ہم گاؤں سے نکل آئے ہیں اور آگے پھر وہی سڑک آ گئی ہے. چھوٹی ہے تو تنگ سی، لیکن اس میں آبادیاں ہیں، گاؤں ہیں، رہائشیں ہیں.
تو اب لگتا ہے کہ وہ ویرانہ ختم ہو چکا ہے، شاید ہم سیالکوٹ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو پھر بھی یہ پھر ہیوی ٹرالا جا رہا ہے، یہ سڑک دیکھنے کتنی چھوٹی ہے اور اتنی ہیوی ٹریفک ادھر، لیکن ان لوگوں کی مجبوری ہے، شاید آلٹرنیٹ کوئی روٹ نہیں ہے جہاں سے وہ جا سکیں۔ اب یہ کار والا کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بائی پاس کرے، اسے گزرے، اور ہم بھی گزر گئے اللہ اللہ کر کے، اس سے آگے اس سے بڑا ٹرک جا رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، سامنے سے بھی آ رہا ہے، تو ڈرائیور سے میں اشارے سے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے آہستہ رکھو، اس کے پیچھے اگر گزرنا ہے تو گاڑی دھڑا کے گزر جاؤ، کیونکہ دیکھ لو کتنا لوڈ ہے اس پہ، اور وہ تو ایسے جھوم رہا ہے جیسے بدمست ہاتھی ہو۔ یہ لیجیے، شکر ہے رب کا کہ ہم جہاں سے بھی نکل آئے۔ تو آگے دیکھیں، یہ بہترین سا شاید یہ کوئی اسکول ہے یا تھانہ ہے، کیونکہ اس طرح کی سرکاری بلڈنگ ہو سکتی ہے اس علاقے میں، ویسے تو لوگوں کے جو گھر ہیں وہ ہیں۔ جہاں سے آگے دیکھیے 2 وے سڑک ہو گئی ہے، اور سینٹر میں یہ انہوں نے درخت بھی لگایا، ابھی انیشل سٹیج پہ درخت ہیں، چھوٹے ہیں لیکن بڑے ہو جائیں گے۔ شاید ہم سیالکوٹ ایئرپورٹ کی سڑک پہ اب رواں دواں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ سڑک کی خوبصورتی اور یہ درمیان میں جو لائٹنگ سسٹم ہے، یہ ویسے ہی وہ گاؤں والا ماحول نہیں رہا۔ یہ اب دیکھیں نا، رات کو جب یہ لائٹیں جلتی ہوگی تو کتنی رونق ہوتی ہوگی۔ اب تو ہر شام ہو رہی ہے، یہ دیکھنے آپ درمیان میں بہترین وہ بنا ہوا اسٹرکچر، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، تو اب شاید اسی لیے سڑک جو ہے وہ کشادہ ہو گئی ہے۔ یقین مانیں کہ اتنا سفر کرنے کے باوجود جو ہے نا دلچسپی، انٹرسٹ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ سائڈوں پہ یہ جو نظارے ہیں، یہ دریا، یہ آبادیاں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اب تو سڑک بھی وہ ڈبل ٹریک ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کیونکہ ایئرپورٹ نزدیک ہے اس لیے یہ بہترین جو حصہ ہے سڑک کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سڑک کافی کشادہ ہے، 2 طرفہ ٹریفک ہے، درمیان میں پودے لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی پودے چھوٹے ہیں، شاید حال ہی میں ان کو پلانٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وقت کے ساتھ جب بڑے ہو گئے تو خوبصورتی اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اب ہم شاید شہر میں انٹر ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا آپ سائڈوں پہ جو نظر آ رہا ہے، یہ ٹریفک بھی ہیوی جو ہے وہ بھی شامل ہو رہی ہے اس سڑک میں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہم شہر کے بالکل قریب ہیں، بلکہ انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں دکانیں سائڈوں پہ شروع ہو گئی ہیں، گیس اسٹیشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ گیس اسٹیشن میں وہ ٹک شاپ بھی بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ وہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو سڑک بھی جو ہے یہ دیکھ لیں اسٹل 2 وے سڑک ہے، اور لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ کہ ٹریفک کم ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اور یہ دیکھ لیں یہ جو ڈھابا اسٹائل جو دکانیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بڑی خوبصورتی سے وہاں پہ مینیج کی گئی ہیں۔ تو اب پھر وہ آبادی والا سسٹم تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم پھر وہی اگلی سڑک پہ ہے۔ لیکن یہ جو سامنے سے بس آئی ہے، اس سے پہلے تو مجھے بہت ڈرا دیا کہ یہ 1 وے توڑتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسری سائڈ کی جو سڑک ہے اسے ابھی آمد و رفت کے لیے نہ کھولا گیا، شاید وہاں پہ وہ کنکریٹ بچھا رہے ہو یا کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہو، اسی لیے بس جو ہے 1 وے توڑتے ہوئے ہمارے بالکل سامنے سے آ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ کوئی بورڈ ایسا چاہیے جو آپ کو الرٹ کر دے کہ اب ٹریفک جو ہے وہ 1 وے ہو گئی۔ بہرحال ہم اب شہر سے نکل آئے ہیں، یہ دیکھیں یہ وہ گیس کا سلنڈر بہت بڑا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، یہ سوئی گیس کا شاید وہ سسٹم ہے جہاں سے آپ سوئی گیس والی گاڑیاں جو ہے وہ گیس اپنی گاڑی میں بھروا سکتی ہیں۔ تو یہ سامنے سے یہ جو سڑک پہ ایک سائڈ سے دھواں سا اٹھ رہا ہے، وہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی فیکٹری ایریا بھی ہے، کیونکہ فیکٹری کی چمنیوں سے ایسے دھوئیں وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ اتنا سفر طے کرنے کے باوجود دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ
اچانک آبادی آ جاتی ہے، پھر آبادی ختم ہو جاتی ہے، پھر شاپ شروع ہو جاتی ہیں، پھر بے کو ویرانہ، دور دور تک کوئی گاؤں نہیں، کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں، بس سڑک ہے سینٹر میں تو سائڈیں خالی۔ اگر یہاں پہ گاڑی آپ کی اللہ نہ کرے کوئی نقص پیدا ہو، خرابی ہو، تو سوائے اس کے کہ آپ جو موٹر وے پولیس ہے اس کو کال کریں، آپ کی مدد کو شاید ہی کو پہنچے، کیونکہ جو لوگ اس سڑک پہ ٹریول کرتے ہیں وہ ایکسٹرا نہیں ڈرے ہوتے ہیں، کیونکہ چند ایک واقعات نے لوگوں کو بہت زیادہ کاشش کر دیا ہے ہائی وے پہ، جو وارداتیں پچھلے دنوں میں ہوئیں انہوں نے، تو اب لوگ رک کے پوچھتے بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے، وہ سمجھتے شاید ہم رکے تو یہ گن نکال کے ہمیں کہ باہر آ جاؤ۔ اس لیے یہ اب ٹول پلازا آ گیا ہے انٹری سے پہلے، کیونکہ آگے میرا خیال ہے آگے موٹر وے شروع ہو رہی ہے، وہ جو اصل موٹر وے ہے سیالکوٹ لاہور کی، اس پہ انٹر ہونا ہے، یا یہ ہے کہ لاہور میں انٹری سے پہلے یہاں پہ ٹول دینا پڑتا ہے۔ بارہ جو بھی ہے، تو ادھر ڈرائیور نے وہ پیمنٹ کی، یہ بوتھ بنا ہوا میں دیکھتا ہوں، اگر مجھے نظر آ گیا کتنی پیمنٹ وہ کر رہا ہے، تو اب یہ ڈرائیور پیمنٹ کر رہا ہے تو سامنے سے ٹول لکھا ہوا تو ہے، لیکن یہ نہیں، کم سے کم 50 روپے تو ہوگا، اس سے کم تو کہیں بھی نہیں ہے نا، یہاں پہ آپ سفر کر رہے ہیں۔ لیجیے اب ہم لاہور میں انٹر ہو گئے اور لاہور میں پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ ہم نے جا کے گاڑی کو روک دینا ہے اور چند لمحات جو ہے ادھر ریسٹ کریں گے، ساتھ ایک پارک ہے وہاں تھوڑا گھومیں پھریں گے، تو پتہ چلے گا ہم لاہور ہے اور لاہور میں ہم آ گئے ہیں۔ تو گاڑی پارک کرنے کے لیے تھوڑی دشواری پیش آ رہی ہے، لیکن نہیں، وہاں گاڑیاں کافی پارک ہیں، کیونکہ سامنے وہ شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے وہ جو پارک وہ بنا ہوا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس طرف سے جائیں تو شاید اب رات بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لاہور پہنچتے تو وہ پہلے جو ہم شاپنگ مال سے گزر کے پھر ہائی وے پہ آئے ہیں تاکہ اگلے کسی جگہ پہ رکے، کیونکہ ادھر رش بہت زیادہ تھا، اسے ہم نے وہاں پہ رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر آگے جا رہے ہیں شہر میں، اور شہر کے اندر انٹر ہو کے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ لیجیے پھر یہ مال آ کے ہم نے ایگزٹ لے لی ہے، وہاں پہ گاڑی آسانی سے پارک ہوئی ہے، رش بھی نہیں، سامنے پارک ہے، لوگ وہاں گھوم پھر رہے ہیں، آئیے ہم بھی تھوڑا سا انجوائے کریں، ادھر گھومے پھرے پھر چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سیر کا مزہ تو آیا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔